اب یہاں پر ایک اور بات میں عرض کر دیتا ہوں، مرزا صاحب کے گوش گزار کرنا مقصود ہے کہ صحابہ کرام کی سنت کیا تھی۔ صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی امہات المومنین میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرے، یا خلفائے راشدین میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرے، یا صحابہ میں سے کسی کی گستاخی یا توہین کرے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو اہل بیت کے ایک فرد ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی بھی ہیں، انہوں نے ایک فرمان جاری کیا ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ یہ جو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بھی کافر نہیں کہتے، نصیریہ اور ان کے جو ہے قادیانیوں کے علاوہ، اور قادیانیوں کو کافر کہنے کی وجہ بھی دعوی نبوت نہیں ہے یا کسی کو نبی ماننا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ ان کی کسی کی تکفیر کر دینا وہ وجہ ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت حسن سند کے ساتھ امام نسائی رحمہ اللہ خصائص علی میں لے کر آئے۔ ان کی ایک کتاب ہے خصائص علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، تو اس میں امام نسائی رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حسن سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے خوارج سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا، خارجیوں سے انہوں نے کہا کہ وَإِن قُلْتُمْ لَيْسَتْ بِأُمِّنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں، وہ تو مومنوں کی ماں ہیں، تو اپنی ماں کے بارے میں ایسی باتیں تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور اگر تم کہو کہ ہماری ماں نہیں ہے، ماں ماننے سے انکار کر دو تو فقد کفر تم، پھر تو تم کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے صاف طور پر قرآن میں فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جو شخص سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا امہات المومنین میں سے کسی کے بھی ماں ہونے کا انکاری ہے کہ وہ یہ میری ماں نہیں ہے، تو ایسا شخص عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول فقد کفرتم، انہوں نے فرمایا کہ تم نے اگر کہا کہ سیدہ عائشہ ہماری ماں نہیں ہے تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات بھی ایک مد نظر رکھنی چاہیے۔ یہ خصائص علی میں صفحہ نمبر 200 پہ یہ روایت موجود ہے، اس کا سکین بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کفر کے فتوے بانٹیں، علماء کا کام ہے، اور بڑے علماء کا کام ہے، اور یہ کمیٹیوں کی صورت میں علماء اکٹھے مل کر بیٹھیں اور کوئی فیصلہ کریں، یہ تب ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں دنیا میں کسی کی بھی تکفیر نہیں کرتا سوائے نصیریہ اور ان کے قادیانیوں کے، اور وجہ قادیانیوں کی تکفیر کی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کافر کہا ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو امہات المومنین میں سے کسی کی بھی توہین تو دور کی بات ہے، صرف اتنا کہنا کہ یہ میری ماں نہیں ہے، ہماری ماں نہیں ہے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، نعوذ باللہ، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ایسا شخص ان کے بقول کافر ہو جاتا ہے۔ اور مرزا صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے اگر کوئی شخص ایک بات کہتا ہے اور باقی صحابہ کرام اس کی موافقت کرتے ہیں، خاموش رہ کر یا بول کر، کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتا، تو یہ بھی سنت ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی صحابی بھی عمل کر دینا اور دوسرا صحابی مخالفت نہ کرے تو وہ بھی سنت مانی جائے گی۔ کہتے ہیں یہ بھی سنت ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ سنت بھی مرزا صاحب آپ کبھی زندہ کریں نا، یا پھر آپ اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ یہ علماء کے مسائل ہیں، علماء ان باتوں کو سمجھتے ہیں، سارے دلائل سامنے رکھ کر، تمام علماء کے اقوال کو مد نظر رکھ کر، سلف صالحین کا فہم مد نظر رکھ کر وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر سطحی فیصلے کرنے ہیں تو پھر یہ ایک فیصلہ آپ کے سامنے ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو آپ کے طرز عمل کے مطابق سنت بنتا ہے، تو آپ اس سنت پر عمل کب کریں گے؟ تو بہرحال صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والا اگر مسلمان ہے تو آپ کی تکفیر کرنے والا مرزا صاحب کیسے کافر ہو گیا؟